إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو بھی چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی حقیقت سے بھی واقف ہے اور اس دنیا سے بھی واقف ہے کہ جہاں انسان کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور جس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، اس کو زندگی عطا کی گئی۔ پھر یہ انسان ایک مقررہ وقت تک اپنی زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزارنے کے بعد اسے موت آتی ہے اور اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ باری تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ اس نے اس زندگی کو بامقصد بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کی جو زندگی پیدا کی ہے، اس کو جو زندگی عطا کی ہے، اللہ نے اس کو مقصد عطا کیا ہے، مقصد دے کر زندگی عطا کیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس مقصد کے لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اب جو انسان اپنے اس مقصد کو پورا کر کے اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس کو جنت کا مکین بنا دیں گے، اور جو انسان اس مقصد میں ناکام ہو کر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو جہنم کا مکین بنا دیا جائے گا۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ یہ اگر پوچھا جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو انسان کی حقیقت انہی چیزوں کا نام ہے۔
انسان کی حقیقت کا خلاصہ بس یہی چیزیں ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، سنیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کی حقیقت کو کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں؟ وہ اللہ کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اور کیسے بیان کیا ہے؟ سورۃ الحدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا، خوب جان لو، خوب علم حاصل کر لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں۔ کس کے سوا؟ لعب و لہو، کہ یہ ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی حقیقت ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لعب و لہو، کہ یہ ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے۔ ایک ایسا کھیل ہے، ایک ایسا تماشا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو غافل کر دیتا ہے۔ وزینۃ، اور یہ بناؤ سنگار ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے۔ وتفاخر بینکم، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہے، فخر کرنا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں اس چیز میں تم سے اعلیٰ ہوں اور اکبر ہوں اور بہتر ہوں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں تمہارا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے، ایک دوسرے سے دوڑ لگانا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ایک کھیل ہے، تماشا ہے، یہ زینت ہے، یہ تمہارا فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں تمہارا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے، اور اس کے آگے بڑھ جانے میں تمہاری دوڑ ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کی حقیقت بتائی۔ اور پھر اللہ نے دنیا کی مثال کیا بیان فرمائی؟ آگے اللہ دنیا کی مثال بیان فرماتے ہیں انہی آیات کے، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ جس طرح ایک موسلا دار بارش ہوتی ہے جب وہ زمین پر پڑتی ہے تو وہ پڑنے سے نباتات اگ جاتی ہیں، فصلیں اگ جاتی ہیں، پودے اور یہ ہرے بھرے جتنے بھی نباتات ہیں یہ اگ پڑتے ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ہوا کے ساتھ لہلہا رہی ہیں اور سرسبز اور شاداب نظر آ رہی ہیں۔ اور ان کو لہلہاتا ہوا دیکھ کر ایک کسان کے جس نے فصل بوئی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور تعجب کرتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ فصل، وہ نباتات خشک ہو کر پک جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان کی ہریالی زرد رنگ کی طرف پھر رہی ہے، خشکی کی طرف جا رہی ہے، اور تم اسے خشک ہوتا ہوا، زرد ہوتا ہوا دیکھتے ہو۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ فصل، وہ نباتات، وہ سرسبز و شاداب وہ چورا چورا بن جاتے ہیں، وہ ایسا سوکھا ہوا بھوسا بن جاتا ہے، چورا بن جاتا ہے کہ جنہیں ہوائیں اڑا کر دور مقامات پر لے جاتی ہیں۔ کس کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی کی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ فصل تھی، ہری بھری فصل، خشک ہوئی، چورا بن گئی، اور ہوائیں اسے اڑا کر کہیں لے گئیں، گویا کبھی وہاں پہلے ہریالی موجود ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی۔ کیا انسان کی زندگی انہی چیزوں کا نام نہیں؟ جب انسان کو جوانی آتی ہے، جوان ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ہر کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، جب دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں، رنگ ہی رنگ نظر آتے ہیں، طرح طرح کی اس کو
آسائشیں نظر آتی ہیں، اور جب اپنے جسم پر نظر اور نگاہ ڈالتا ہے تو صحیح سلامت جسم ہوتا ہے، طاقت سے بھرپور جسم ہوتا ہے، اور انسان اپنی طاقت کو دیکھ کر اور دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ جس طرح کسان نے تعجب کیا تھا، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اب ان دنیا کی نعمتوں سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہوں اٹھا سکتا ہوں، کوئی مجھے روک ٹوک نہیں سکتا، اس جسم پر اب میری ہی مرضی چلے گی، کسی دوسرے کی مرضی نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ والدین کی بات بھی نہیں مانتا، اللہ کی بات تو بہت دور کی بات۔ پھر وہ اس دوڑ میں لگ جاتا ہے کہ دنیا کی آسائشوں سے وہ آرام حاصل کر رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے وہ لذت حاصل کر رہا ہے، بس اس کے دن اور رات اسی کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے پھر حتیٰ کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس نوجوان کے بھی بال سفید پڑ جاتے ہیں، جسم کے اندر جو طاقت جوانی میں تھی وہ ویسی طاقت اب جسم میں باقی نہیں رہتی۔ اب یہ نوجوان جو بڑا ہو چکا ہے یہ جلدی تھک بھی جاتا ہے، یہ کوئی کام کرتا ہے تو کام کرتے کرتے اس سے تھکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر کچھ آگے چل کر اس کی سننے کی صلاحیت، سماعت اور بصارت، دیکھنے کی صلاحیت بھی کم پڑ جاتی ہے، اور پھر کچھ آگے چل کر یہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور کچھ آگے چل کر بڑھاپا اس قدر سخت آ جاتا ہے کہ چھوٹا سا کام کرنے سے بھی یہ عاجز ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ آگے چل کر یہی نوجوان جو اپنی طاقت پر غرور کر رہا تھا یہ موت کے منہ کے اندر اتر جاتا ہے، اور موت کے منہ کے اندر اترنے کے بعد، مرنے کے بعد کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ آگے ایک اور جہان ہے، یہ زندگی ختم ہونے سے انسان سب کچھ تیرا ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے ایک اور جہان شروع ہو رہا ہے کہ جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور اس آخرت کے اندر اس انسان کو اپنے ایک ایک اعمال کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا، اور اس آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اس اگلے جہان کے اندر سخت عذاب بھی ہے لیکن اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا بھی ہے، لیکن آگے آنے والے جہان میں انسان کو حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے۔ ہر وہ نعمت کہ جس سے اس نے فائدہ اٹھایا، کہ جسے جوانی میں وہ اپنی نعمت سمجھتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کرتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرتا تھا، آج ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اس کو حساب دینا پڑے گا، اور اس حساب کے بعد یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے۔ اور آخر پر یہ سورۃ الحدید کی آیات ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے اس دنیا کی حقیقت بھی بتا دی۔ کیا حقیقت بتائی؟ کہ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دینے والی ہے، یہ اچھے بھلے عقل مند انسان کو بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن حاصل کر کے، ٹیکنالوجی میں آگے جا کر، پی ایچ ڈی بن کے، ڈگریز حاصل کر کے وہ بہت سمجھدار ہو گیا ہے، دنیا اس کو بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ تو آج اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اس دنیا کی قدر و منزلت اور اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اس دنیا کی قیمت کہ جسے ہم سب سے اپنی آنکھوں کے آگے رکھتے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں، کبھی سوچا کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
اس دنیا کی قیمت کیا ہے؟ الدنیا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ما سقى كافرا منها شربة ماء. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور اگر یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر اللہ اس کو کوئی قدر و منزلت بھی دیتا، مَا سَقَى كَافِرٌ مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ، تو اللہ یہاں اس دنیا کے اندر ایک کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، اپنے رازق کے ساتھ کفر کرنے والے کو وہ اپنے رزق میں سے ایک لقمہ بھی نہ عطا کرتا، اگر اللہ اس دنیا کو قابل منزلت سمجھتا، اس کو قیمت دیتا، اور اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقت ہوتی. اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں. تو یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کی خاطر میں اور آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ دنیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کا موازنہ آخرت کے ساتھ کیا تو صحابہ کو کیا فرمایا؟ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما ترجع. اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے، آخرت کے مقابلے میں دنیا اسی طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور پھر اسے نکال کر دیکھے کہ کتنے پانی کے ساتھ لوٹی ہے. اللہ اکبر. دنیا کی مثال اللہ کے نبی نے کیا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کی مثال کیا فرمائی کہ گویا آخرت سمندر ہے اور دنیا کی زندگی وہ اتنا ایک قطرہ اور دو قطرہ پانی ہے کہ جو تمہاری انگلی پر لگتا ہے جب تم اس میں اپنی انگلی ڈالتے ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی وقعت ہے کہ جس کے لیے میں اور آپ صبح اور شام اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہا دیتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے. دنیا کی مثال اگر سمجھنی ہے تو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ ہر انسان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے. ایک وہ حالت ہے، ایک وہ وقت ہے جو انسان کے وجود سے پہلے کا وقت ہے، جب انسان پیدا نہیں ہوا ہوتا، جب انسان کا وجود بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایک بہت ہی لمبا عرصہ ہے. اور دوسری حالت وہ حالت ہے کہ جو انسان کی اس دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے جب اللہ اس کو وجود عطا کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے. ایک وہ زندگی ہے، ایک وہ وقت ہے، ایک وہ دور ہے. اور ایک تیسری حالت وہ حالت ہے کہ جو مر کر انسان دائمی زندگی حاصل کرنے والا ہے، اور وہ وقت بھی ہمیشہ کا وقت ہے. پھر دیکھے کہ انسان پچھلے دور کو اور اگلے دور کا موازنہ کرے، اس دور کے ساتھ اس زندگی کا موازنہ کرے اپنی وجود کے پہلے سے دور کے ساتھ اور موت کے بعد آنے والی دائمی زندگی کے ساتھ، تو کس نتیجے پر پہنچے گا؟ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دنیا کی زندگی، یہ دور، یہ وقت ان دونوں ادوار کے سامنے بالکل اس طرح ہے جس طرح پلک جھپکنے کے برابر ہے. دنیا کی مثال کیا ہے؟ پلک جھپکنے کے برابر. کتنی دیر انسان اس میں زندہ رہتا ہے؟ پلک جھپکنے کے برابر. اور پھر اس زندگی کی خوشیاں اور غم، اس دنیا کی امیری اور فراخی اور غربت کتنی دیر کی ہیں؟ اس دنیا کے آرام اور اس دنیا کی تکالیف کتنی دیر کی ہیں؟ پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی
جعل الدنیا کلها قلیلا وما بقی منها الا قلیل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تھوڑا بنایا، قلیل بنایا، کم تر بنایا، اور اب جو باقی اس دنیا کا موجود ہے، جو اس دنیا کا زمانہ باقی رہ چکا ہے، وہ تو اس سے بھی کم ہے کہ جتنی دنیا پیدا کی گئی تھی. کتنی تھوڑی ہے دنیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تھوڑا بنایا، اور جو اب زمانہ اس دنیا میں بچ چکا ہے وہ تو اس سے بھی بہت تھوڑا ہے. صحابہ کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سورج کھجوروں کی دوسری طرف ڈھلک چکا تھا، یعنی غروب ہونے کے قریب تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا اتنا ہی زمانہ باقی رہ گیا ہے کہ جتنا دن کا یہ حصہ باقی رہ گیا ہے، یعنی دن سارا گزر چکا ہے اور وہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. تو یہ دنیا کا زمانہ بھی گزر چکا ہے اور یہ قیامت کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ خندق ہم سب جانتے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت کلمات کہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب کفار مکہ گرد و پیش کے تمام سرداروں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یکجا ہو گئے. مسلمانوں کو جب اس بات کی خبر ملتی ہے کہ تمام قبائل ہمارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ کے داخلی رستوں کے اندر خندق کھود دیں. ہم اسی طرح کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، آپ خندق کھدوا دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مدینہ کے سامنے خندق کھود دی جائے. مسلمان اس میں شریک ہوئے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق کھود رہے ہیں تو زبان سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی عیش کے علاوہ اور کوئی عیش نہیں. اللہ اکبر. اے اللہ آخرت کی عیش، اس کے علاوہ اور کوئی عیش نہیں، کیونکہ آخرت کی عیش ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا کی عیش ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی نعمتیں اور آرام، یہ دنیا کے سکون اور فراخی، یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں. یا تو تم مر کر خود اس عیش کو چھوڑ دو گے، یا تو تم مر کر خود اس عیش کو چھوڑ دو گے، یا یہ عیش تمہیں خود چھوڑ دے گی. یا تم اسے چھوڑ دو گے یا یہ تمہیں چھوڑ دے گی. دونوں میں سے کوئی ایک ختمی فیصلہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی عیش کے علاوہ اور کوئی عیش نہیں، کیونکہ آخرت کی عیش وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا کی عیش ختم ہونے والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تمہاری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، والآخرہ، اور آخرت کیا تھی؟ خیر، بہتر تھی اپنی نعمتوں کے حوالے سے، اپنی نعمتوں کے اعتبار سے. وابقا، اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اسے کبھی زوال نہیں آنے والا. تو پھر آج کیوں میں اور آپ اس ختم ہونے والی دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں؟ کیوں آج دنیا کی نعمتوں کو ہم اس قدر اہمیت دیتے ہیں؟ کیوں آج دنیا کے تھوڑے سے نفع حاصل کرنے کے لیے، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو ہی بیچ ڈالتے ہیں؟ اللہ ہی کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی اپنے بارے میں ہی ہم لوگوں نے خیال کیا کہ ہم کس قدر اس دنیا کو فوقیت دیتے ہیں اور کس قدر اس آخرت کو بعید النظر سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم جاہل ہو چکے ہیں. یہ انسان جاہل ہو چکا ہے، جہالت کا مارا ہوا ہے. اس نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، تدبر و تفکر سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. گھروں سے اٹھتے ہوئے جنازوں کو عبرت کی آنکھ سے دیکھنا اس نے چھوڑ دیا ہے. اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبر میں دفنا کر بھی اس کا دل لرزتا نہیں اور بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیونکہ دل جو تھا وہ ایک برتن کی مانند تھا. برتن کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے تو کوئی نئی چیز اس میں داخل
نہیں ہو سکتی۔ جب ہم نے دل کو دنیا کی محبت سے بھر لیا، جب ہم نے اپنے دل کو دنیا کی لذت اور دنیا کے شوق سے بھر لیا، جب اس دل کو باطل محبتوں سے بھر لیا، تو کہاں اللہ کی محبت اس دل میں آئے گی؟ کہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس دل میں آئے گی؟ کہاں جنت کا شوق اور اللہ کے دیدار کا شوق اس دل میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ پہلے اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا، پہلے اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اللہ ہدایت کا نور اس دل کے اندر ڈالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیا کی حقیقت اپنی زبان اور کلام کے ذریعے نہیں بتلائی، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی اس دنیا کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے سر مبارک کے نیچے جانور کی کھال کا بنا ہوا ایک تکیہ ہے کہ جس کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غور کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے پہلو کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ چکے ہیں، اور رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیسر و کسرا تو دنیا کی نعمتوں سے فائدے اٹھائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، اور اللہ کے نبی آپ کی یہ حالت۔ کہا اے ابن عمر، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے وہ نعمتیں ان کے لیے اس دنیا میں رکھی ہیں اور ہمارے لیے وہ نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ جب ہم صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کی حقیقت تو صحابہ نے ہمیں بتائی۔ دنیا کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو کہ وہ اپنی زندگی کے اندر دنیا کو کیا اہمیت دیتے تھے، کیا حقیقت تھے ان کے سامنے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو شام کا گورنر بنایا تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے شام روانہ ہوئے کہ میں شام کا دورہ کروں، پتہ تو چلے کہ ابو عبیدہ میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، پتہ تو چلے کہ شام کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ ملنے چلے گئے، دن بھر شام کا دورہ کرتے رہے، شہر گھومتے رہے اور حالات کا موازنہ کرتے رہے۔ جب شام پڑی تو کہا اے ابو عبیدہ، مجھے اپنے گھر لے چلو، میں دیکھوں تو صحیح کہ شام کے گورنر کا گھر کیسا ہے۔ کہا اے امیر المؤمنین، آپ کو میرا گھر میرا گھر دیکھ کر اپنی آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا، میرا گھر چھوڑ دیجئے۔ کہا پھر بھی دکھاؤ، میں ساتھ جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں گھر کہاں۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور دمشق شہر کو کراس کرنے لگے، اور چلتے چلتے یہ دونوں صحابی، ایک امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور دوسرے صحابی ابو عبیدہ ابن جراح، شام کا سفر کرتے ہوئے، دمشق کا سفر کرتے ہوئے شہر کراس کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے شہر ختم ہو جاتا ہے تو عمر بن خطاب پوچھتے ہیں ابو عبیدہ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ شہر تو گزر چکا، دمشق تو ختم ہو چکا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا آگے چلیے، آگے چلیے، گھر آ رہا ہے۔ جب مزید آگے چلے تو دور دیکھا کہ ایک جھونپڑی نصب ہو چکی ہے، دور دیکھا کہ ایک خیمہ قائم ہے۔ قریب گئے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، یہ ہے میرا گھر۔ کہا شام کا گورنر ہو اور یہ اس کا گھر ہے۔ فوراً اندر گئے تو اندر قلین نہیں تھا، اندر دنیا کی آسائش کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، اندر کوئی بستر، کوئی چیز، کوئی پردہ موجود نہیں تھا۔ کہا اے ابو عبیدہ، تم سوتے کہاں ہو؟ کہا میں اسی جگہ پر سوتا ہوں۔ کہا ان صحرا کے ذروں کے اوپر، ان تنکوں کے اوپر، اس بجری کے اوپر؟ کہا ایمان والا ہو تو نیند آ جاتی ہے۔ کہا تکیہ کس چیز کو بناتے ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا گھوڑے کا پالان، سفر کرنا ہو تو گھوڑے پر ڈال لیتا ہوں، سونا ہو تو تکیہ بنا لیتا ہوں۔ کہا شام کی سردی سے کس طرح بچتے ہو؟ ایک بھریک سی چادر دکھائی اس گورنر شام نے اور کہا اس چادر سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔
کہا اس چھوٹی سی چادر سے شام کی سردی سے کس طرح بچتے ہو؟ کہا ایمان والا ہو تو اللہ بچا لیتا ہے۔ کہا برتن دکھاؤ، کھانا کیا کھاتے ہو؟ ایک پیالہ دکھایا اور چند سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ کہا اے امیر المؤمنین آئیں بیٹھے اور اکٹھے کھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے سامنے پیالہ رکھا اور وہ سوکھی روٹیاں رکھیں تو عمر بن خطاب حیران ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا کھا رہے ہو، یہ کیا کھانا کھاتے ہو؟ کہا میرے پاس وقت نہیں ہوتا، شام کی ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں، یہ دمشق کی ایک عورت کچھ روٹیاں بنا کر مجھے پکڑا جاتی ہے، کچھ روٹیاں میں کھا لیتا ہوں، باقی سوکھ جاتی ہیں، اور ان سوکھی روٹیوں کو میں پانی میں ڈبو کر کھا لیتا ہوں۔ امیر المؤمنین اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر شام کے حالات دیکھ کر رو پڑے اور کہا اے ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا مگر دنیا تجھے نہ بدل سکی، دنیا تجھے نہ بدل سکی۔ یہ ایک صحابی کی زندگی ہے کہ اس نے اس زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو کیا اہمیت دی، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھا۔ کاش ہم بھی اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیں۔ کاش یہ نوجوان کہ جو اس دنیا کی لذت کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کاش کہ یہ نوجوان کہ جو اس دنیا کی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے حرام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، اس دنیا سے اپنا دل چرا لے اور آخرت کے گھر کی تیاری کر لے، اس دنیا سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت کے گھر کے لیے محنت کر لے۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھیں گے اور جب صحابہ کی سیرتوں کو پڑھ کر دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ جہاں تجھے بھیجا گیا ہے۔ کاش ہم بھی اس دنیا کو سمجھ لیں اور وہ اعمال کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم وہ اعمال کر لیں، وہ وسائل اختیار کر لیں کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ ہمیں خیر عطا کرے اور شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ ھو الغفور الرحیم۔